پروگرام ہمارے مہمان میں ذکیہ غزل کا سلام۔ مردوں کے معاشرے میں اپنے ہنر کو عزت و وقار کے ساتھ لے کر آگے بڑھنا اور اپنے کام سے ایک منفرد پہچان بنانا بہت مشکل کام ہے۔ کبھی کبھی یہ کام ناممکن بھی بنا دیا جاتا ہے، لیکن عورت آج ہر فیلڈ میں، ہر شعبہ زندگی میں جتنی خوبصورتی سے اپنے آپ کو منوا رہی ہے، اس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ قدم قدم پر رکاوٹوں کے باوجود گھر کی دیکھ بھال، بچوں کی تربیت، شوہر کی خدمت کے ساتھ ساتھ جو وہ ٹھان لے وہ کر گزرتی ہے۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں ایک ایسی ہی خاتون کو دعوت دی ہے جو رنگوں، پھولوں اور خوشبوؤں میں رہتی ہیں۔ میں اپنے اسٹوڈیوز میں صبحی کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں صبحی آپ؟ بالکل، اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ یہ بتائیے کہ سجنا سنورنا عورت کا حق ہے، جی بالکل، لیکن خود سجتے سنورتے اچانک آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ دوسروں کو سجایا جائے، دوسروں کی تقریبات کو سجایا جائے؟ بالکل۔ پہلے میں اس سوال سے پہلے کچھ کہنا چاہوں گی۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، ارشد بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ یہاں بلایا۔ نہیں، آپ اس قابل ہیں بالکل، آپ قصر نفسی سے کام نہ لیجیے۔ اچھا، آپ کا سوال یہ ہے کہ میں نے کیوں اس کو سجنا سنورنے میں، رائٹ، عورت کو دیکھیں، جب میں اپنی فیلنگ بتاتی ہوں آپ کو کہ میرا یہ ہے کہ جب میں خود تیار ہوتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے میرا گھر بھی اچھے سے تیار ہو۔ میں اگر ذرا سا بھی گھر اپنا گندا چھوڑ کے جاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں بیکار تیار ہوئی ہوں، رائٹ۔ اسی طرح سے مجھے لگتا ہے دولہا دلہن اسپیشل ڈے، رائٹ، اور وہ اتنے اچھے سے تیار ہوئے ہوتے ہیں، ان کا سراؤنڈنگ بھی بہت خوبصورت ہونا چاہیے، ان کے حساب سے میچ ہونا چاہیے، رائٹ۔ اب جب ہم نارملی جیسے ڈنر لیتے ہیں، لنچ کھاتے ہیں، تو دل چاہتا ہے اچھا سا تھوڑا سا سیٹ اپ ہوا ہو، اچھا لگتا ہے کہ اچھے ہوٹل میں جاتے ہیں، جی گھر میں دعوت ہے تو آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ بالکل بالکل، تو وہ تو ان کا اسپیشل ڈے ہے، تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا سا سیٹ اپ ہونا چاہیے سراؤنڈنگ میں۔ نہیں، اس کی کوئی خاص وجہ، کوئی محرک ایسا جو آپ کو اس فیلڈ کی طرف لایا؟ بالکل بالکل بالکل۔ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں، جب میں یہاں پہ کینیڈا میں آئی 20 ایئرس بیک، تو میرا بوتیک تھا اور بہت اچھا زبردست چل رہا تھا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں مجھے ہمیشہ سے شوق رہا ہے کہ میں ایک ڈیزائنر بنوں۔ اچھا۔ اور لیکن کیونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے پاکستان کی طرح سے، جیسے بیک ہوم میرا پاکستان ہے، تو آپ کو ڈیزائنر کے لیے آپ کو ٹیلر بھی مل جاتے ہیں، ڈائنگ، ہر چیز اویلیبل ہے، آپ کا دماغ جو کام کرتا ہے آپ فوراً اس کو جاتے ہیں اور اس کو تک مل جاتے ہیں، رائٹ۔ بٹ یہاں تو ایسا ہے کہ اگر آپ نے کچھ بھی سوچا تو آپ وہ پورا نہیں کر سکتے۔ تو پھر بھی میں پاکستان جاتی تھی، اس وقت میرا ایک بیٹا چھوٹا سا بھی تھا، میں اس کو لے کے پاکستان جاتی تھی اور بہت میں محنت کرتی تھی، اور میرا بوتیک بہت ہی زبردست چلتا تھا، کیونکہ ہاں بہت زبردست، مطلب اگر میں اس وقت تو یہاں پہ بڑی اس چیز کا فقدان تھا، اب تو خیر قدم قدم پہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں، بہت تھا جی، لوگ بہت پسند کرتے تھے میری ڈیزائننگ کو، خود جاتی تھی ڈیزائن کر کے واپس آتی تھی اور پھر اس کو شپ کرواتی تھی یا جیسے لے کے آ جاتی تھی۔ تو جب بھی کوئی لوگ میرے گھر آتے تھے وہ کہتے تھے صبحی تم اس میں کیوں، تم انٹیریئر میں بھی آؤ، میرے گھر کو دیکھ کے کہتے تھے۔ تو مجھے بس میں سنتی تھی، ظاہر ہے اس وقت تو کوئی ایسا رجحان بھی نہیں تھا کہ لوگ انٹیریئر کرواتے، لوگ مجھ سے کہتے تھے تم انٹیریئر میں آؤ، انٹیریئر میں آؤ۔ تو ایک دن میں نے ایسے ہی سوچا، 10 سال کے بعد، 10 سال تک میں اپنا بوتیک چلاتی، جی، تو میں نے سوچا تو میں نے سوچا کہ چلے میں ایسا کرتی ہوں کہ میں اپنا ایک شو کرتی ہوں جس میں اپنے کپڑے جو ہے نا وہ ماڈلس کو بنا کے رن وے پہ لے کے آؤں گی۔ تو میں نے کہا کہ اس شو کہ تھوڑا ڈفرینٹ نوعیت کا کرتی ہوں، تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپٹن کروں اور مہندی کروں، شادی اور ولیمہ کروں، اور اس کا جی، اور اس کا اس زمانے میں یہ مطلب چیزیں تھی ہی نہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو میں نے اپٹن کیا، اس میں ہمارے آدھے انڈینس انوائٹ تھے اور آدھے پاکستانی، تو میں چاہ رہی تھی ہمارا کلچر بھی پتہ چلے کہ کیا ہے، رائٹ۔ تو میں نے ریمپ پہ چلانے کے بجائے میں نے لڑکیوں کو جیسے اپٹن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن میرے کپڑے پہنی ہوئی تھی وہ، اور میں نے اپٹن میں پیچھے 4 سیٹ اپ بنائے تھے، 4 سیٹ اپ، اپٹن، شادی، مہندی اور شادی اور ولیمہ، اور وہ لڑکیاں آتی تھیں اپنا سارا وہ فن جو اپٹن کا ہوتا ہے وہ کیا۔ تو لوگوں نے پھر اسی طرح سے مہندی کا ہوا، شادی کا ہوا، پھر ولیمے کا ہوا۔ آپ یقین کریں کہ اس وقت ہم لوگوں نے انوائٹ کیا تھا 300 لوگوں کو، لیکن وہ 450 اور بہت زیادہ ہمیں ٹائٹ وہ کرنا پڑا سیکیورٹی، کیونکہ لاک کرنے پڑے ڈور نا، اور جی، اور وہ سب کو پتا ہے کہ وہ 1 مہینے تک ہماری سارے اخباروں میں، اس کا مطلب ہے کہ آپ بانی ہیں ان چیزوں کی یہاں۔ تھینک یو جی، میں یہی کہوں گی کہ اس وقت جب ہم نے یہ شروع کیا تھا تو اس وقت لوگ بہت نہیں تھے، بالکل نہیں، اور لوگوں نے کہا دوبارہ کرو، لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا بہت سے لوگوں نے
کیا اس کو ریپیٹ کیا, بٹ کیونکہ اس وقت نئی چیز تھی لوگوں نے بہت, اور پھر اسی جتنی تیزی سے لوگ یہاں آ رہے ہیں پاکستان سے, اس زمانے میں 20 سال پہلے اور اب کے منظر نامے میں بہت فرق ہے. بہت فرق ہے. تو آپ نے جیسے میں آپ کی چیزیں پڑھ رہی تھی, آپ کے بارے میں پڑھ رہی تھی, اور میں نے پڑھا کہ آپ پینٹنگز بھی کرتی تھی, تو یعنی یہ تو تمام ڈیکور کی چیزوں کا حصہ ہے نا. رائٹ, بالکل. تو پینٹنگ بذات خود ایک بڑی انڈسٹری ہے. جی بالکل. تو پھر آپ نے پینٹنگ کو پروفیشن کیوں نہیں بنایا؟ بس وہی میں نے آپ کو بتایا نا, جیسے میرے گھر کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے کہ بھائی تم اس میں آؤ, ہو سکتا ہے میری پینٹنگز کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم پینٹنگز میں آؤ. لوگوں نے دیکھی, میں نے ایک بنائی ہوئی, لوگوں نے دیکھی, لیکن جتنا مجھے اس میں لوگ اپریشیٹ کرتے تھے, اور تو مجھے لگا کہ میں اس فیلڈ میں, حالانکہ اس وقت میرا پروگرام نہیں تھا کہ میں ٹرن آؤٹ ہوں گی اپنے اس پروفیشن میں, کیونکہ میرا تو بوتیک تھا, لیکن میں ایک دم سے ٹرن آؤٹ ہو کے اس میں آ گئی. اچھا, تو یہ بتائیے کہ یہ ہینڈ ورک وغیرہ جو ہے سب اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں کام آتی ہیں؟ چونکہ یہاں پہ تو آپ کو اس طرح کے لوگ نہیں ملتے جو آپ کی مرضی کے مطابق فوراً اگر آپ کو کوئی اسٹیج بنانا ہے, کوئی آپ کو فوراً کارپینٹر مل جائے یا کوئی فوراً ٹیلر مل جائے, بالکل تو اس کے لیے تو آپ کا خود کا ہنرمند ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ اس میں کس حد تک کامیاب ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے پینٹنگ کا کہا, تو پینٹنگ تو میری ابھی بہت میرے کام آ رہی ہے, کیونکہ میں تھوڑی ڈفرینٹ طرح سے اپنا پریزنٹیشن دیتی ہوں. جیسے کوئی کلائنٹ آیا اور تو میں اسکیچ کر کے اس کو بتاتی ہوں کہ دیکھو یہ چیز یہاں رکھی ہوئی ہے, تو لوگ اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں, یار تم ڈیزائن کر کے ہمیں بتا رہی ہو کہ یہ چیز یہاں پر آئے, تو وہ میرا کام آیا. ڈرائنگ میری کام آئی. بالکل, ڈرائنگ کام آئی. تو یہ بتائیں کہ آپ اتنی ورسٹائل آپ ہیں, اور ہر چیز میں ہینڈ ورک آپ کو آتا ہے, پینٹنگ آپ کرتی ہیں, گھر آپ سجاتی ہیں, شادی کے پنڈال آپ سجاتی ہیں, تو میں نے سنا تھا کہ آپ کچھ موسیقی سے بھی لگاؤ رکھتی ہیں. اب یہ تو بہت پرانی, سہیل رانا انکل جو ہیں ان کے پروگرام میں ہم آتے تھے. جی, نازیہ زہیب اور اس کے ساتھ کے افشاں, ہم لوگوں کے ساتھ کے تھے. تو اب تو آواز بہت خراب ہو چکی ہے. نہیں, یہ آپ بچ نہیں سکیں گے, آپ مجھے تھوڑا سا کچھ تو گنگنا کے بتائیے. سننا چاہیں گے؟ بالکل, پبلک سننا چاہیے؟ بالکل سننا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, میں سہیل رانا انکل جی کے ہی پروگرام کا گانا سناتی ہوں. بالکل سنا دیجیے. دوستی ایسا نہ تھا, دوستی ایسا نہ تھا, جو سونے سے بھی مہنگا, جو سونے سے بھی مہنگا. بہت اچھے بھائی, زبردست. اچھا, راتوں رات شہرت ملتی ہے ویسے گانے سے, تو کبھی اس کو پروفیشن بنانے کا خیال آیا؟ دیکھیں, پروفیشنل, سارے پروفیشنل بہت اچھے ہیں, لیکن مجھے گانا اپنے ذات کے لیے ٹھیک نہیں لگا. یعنی پرسنالٹی جی, وائز. پرسنالٹی وائز مجھے ٹھیک نہیں لگا کہ میں اس میں آتی. پیرنٹس نے پرمیشن دی تھی, وہ میں بچی تھی, آتی تھی, اور 2 سال تک اس زمانے میں تو سبھی آتے تھے, ہم بھی آتے تھے ریڈیو پہ, 2 سال تک گا لیا, یہ کر لیا. لیکن ہاں, میں یہ نہیں کہوں گی ہر پروفیشنل بہت زبردست ہے, بہت زبردست, لیکن مجھے اپنی ذات کے لیے جو ہے نا بہتر نہیں لگا یہ آنا. اچھا, 11 سال پہلے آپ نے یہ ایشین شو کیا, تو اس کے بعد سے کیا آپ کے کمپٹیٹرز آئے فیلڈ میں؟ اب بہت آئے. اب تو آپ یقین کریں کہ خود بھی آپ کو علم ہوگا کہ اتنے ڈیکوریٹر ہیں کہ میں خود سوچتی ہوں, لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں, محنت کرتے رہتے ہیں, محنت, اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات جو جڑے رہنا, جی, جڑے رہنا, اور اس کے لیے آپ کو ان ٹچ رہنے کے لیے یا اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے چیزوں پر ریسرچ سب کرنی پڑتی ہے. پیسہ اور محنت دونوں کمبینیشن ساتھ میں چلتا ہے. اچھا, یعنی پیسہ کس حساب سے؟ پیسہ تو آپ کو ہر سال انوینٹری نہیں ڈالنی ہے. اگر آپ یہ چاہیں گے کہ لاسٹ ایئر کی انوینٹری سے آپ کام چلا لیں, وہ بیسٹ نہیں رہے گا آپ کے لیے, کیونکہ لوگ پھر یوزڈ ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے. اپ گریڈ کرنے کے لیے آپ کو پیسہ تو چاہیے. رائٹ, جی بالکل. یعنی اگر فرض کریں کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک مجھے ادبی شو کرنا ہے, تو پھر آپ اس کو نئے سرے سے بالکل اسٹیج بنائیں گی. جی, بہت اچھی بات ہے. سارے سوالوں سے پہلے میں ایک چیز کہوں گی, سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں, میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ میرے اس سکسیس کے پیچھے میرے اپنے فیملی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ظاہر ہے. دیکھیے یہاں تو میں آپ سے بالکل 200% اتفاق یوں کرتی ہوں کہ اگر عورت کی سپورٹ نہ ہو, اس کے سپورٹ کرنے میں اس کی پہلے تو دیکھیے اس کے بہن بھائی یا ماں باپ ہوتے ہیں, اس کے بعد اس کا شوہر, اس کے گھر والے, بچے,
جی آپ ظاہر ہے انہی میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں، تو اگر وہ کوآپریٹ نہ کریں تو نہیں کر سکتا کوئی عورت، کوئی کام نہیں کر سکتی. یہ تو صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فیملی نے آپ کو بہت سپورٹ کیا. جی میرے ہسبینڈ نے اسپیشلی انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا، مطلب فزیکلی بھی، مینٹلی بھی، اور جسے کہتے ہیں منی، مطلب ہر طرح سے سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے میں آج یہاں پر ہوں. بالکل. جی ناظرین، سبوی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان سے بہت اچھی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں. ہم آتے ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام ہمارے مہمان میں آج ہمارے ساتھ ہیں سبوی، انٹیریئر ڈیکوریٹر. شادی کے ہال سجاتی ہیں، دلہا دلہن کو خوش کرنے کے لیے ان کے بگ ڈے پر ان کو بہت اچھا اسٹیج سجا کر دیتی ہیں. اور وہ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ سبوی نے کہا کہ آپ نے یہ پروگرام بڑا اچھا ہے اور بہت اس کو اچھا ہونا چاہیے اور یہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں. تو میں ان سے یہی کہہ رہی تھی کہ ہمارے مہمان ایک ایسا شو ہے کہ جس میں ہم اس شہر کے اور باہر سے آنے والے ٹیلنٹڈ لوگ جو بھی ہیں، مختلف شعبہ ہے زندگی میں جو بھی بہتر کام کر رہے ہیں، ہم ان سے آپ کو متعارف کرانے کی کوشش کریں گے. جی سبوی، ہم آپ یہ بات کر رہے تھے کہ 11 سال پہلے جب آپ نے یہ شو کیا تو اس وقت لوگ کم تھے ظاہر ہے، اور پھر اگر آپ اتنا کڑا وقت آپ نے گزارا، محنت کی، آپ کے شوہر نے آپ کا ساتھ دیا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیا ہے یا ابھی نہیں کیا ہے؟ دیکھیں، ٹارگیٹ اچیو تو کبھی نہیں ہوتا انسان کا، کبھی نہیں ہوتا. میں سمجھتی ہوں اگر میں یہ کہوں کہ بس میں بہت عالم کا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یو نو وٹ، ایوری مومنٹ یو کین امپروو یور سیلف، اور سیکھنے کا آپ کو ہر لمحہ، آپ یہ سوچیں کہ نہیں ابھی آپ کو اور کچھ سیکھنا ہے. بالکل. جب تک آپ یہ کہتے رہیں گے آپ آگے بڑھتے رہیں گے. سیکھنے کا عمل یعنی کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا. اچھا، آپ جب یہ ڈیکوریشن کرتی ہیں شادی بیاہ کے، جی تو کن کن چیزوں کا خیال رکھتی ہیں؟ جی بہت اچھی بات ہے. دیکھیں، میں تھوڑا سا، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ظاہر ہے سارے ڈیکوریٹر اپنے حساب سے کرتے ہیں، بٹ میں یہ کہوں گی جیسے ایونٹ اور ویڈنگ میں بہت فرق ہے. اب جب میں ویڈنگ کی ڈیکور کرتی ہوں، سب سے پہلے میں یہ دیکھتی ہوں کہ دولہا دلہن پہن کیا رہے. رائٹ، فرض کریں اگر ریڈ پہن رہا ہو تو میں ان کو پورا کوشش کرتی ہوں کہ وہ ریڈ ڈیکور نہ کروائیں. میرا اپنا ڈفرینٹ کنسیپٹ ہے. بالکل، میں یہ کہتی ہوں جی بالکل مرج ہو جاتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں ویڈنگ میں، ہماری دلہنیں زیادہ تر ریڈ پہنتی ہیں شادی میں، تو لوگ پیچھے کی ڈیکور میں ضرور ریڈ اینڈ گولڈ. لیکن میں نے ابھی کنسیپٹ نکالا ہے کہ میں ٹوٹلی ڈفرینٹ میں جاتی ہوں، اور اس کا پروف میرے فیس بک پیج پہ بھی ہے، میرے اپنی ویب سائٹ پہ بھی ہے. تو اور لوگوں نے بہت پسند کیا. لیکن سبوی، لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ دولہا دلہن کے ڈریس سے کمبینیشنز ہوں، تو وہ کمبینیشن آپ کیسے پورا کرتی ہیں؟ میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب میں نے پہلا میرے پاس ایک برائڈ آئی لاسٹ 2 years بیک، رائٹ، اس کا جوڑا پورا ریڈ تھا، اور وہ میری تصویریں فیس بک مین پیج پر پڑی ہوئی ہیں. رائٹ جی، ریڈ پہنا ہوا تھا. تو میں نے اس کو کنونس کیا کہ تم، اس پہ سلور کام تھا، میں نے اس کو کنونس کیا تم سلور ڈیکور پہ جاؤ. تو کہنے لگی کیسا لگا. لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اتنے اسٹیپ پہ کھڑے نہ ہو. رسک تو آپ کا ہے، لیکن آپ کے پاس جو کلائنٹ آ رہا ہو وہ آپ پہ بھروسہ کرے. بھروسہ از ریئلی امپورٹنٹ، رائٹ. کانفیڈینس از ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ کا کلائنٹ آپ پہ کانفیڈینس کر کے آپ کے پاس آیا ہے. بالکل. تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے سبوی، آپ کی مرضی. اب یقین کریں کہ وہ ڈیکور میری ون آف دا مائی فیوریٹ ڈیکور سلور ہے ساری، اور اس پہ میرا سارا وینائل فلور بھی کیا ہوا ہے جو سلور پہ ہے، اس کا نام لوگو پڑا ہوا ہے. وہ میری اتنی ہٹ گئی کہ آپ یقین کریں اس کے بعد سے میں سارا کمبینیشن جو ہے وہ کنٹراسٹ میں دے رہی ہوں. تو وہ کانفیڈینس یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ جس کو کنونس کر رہے ہیں وہ آپ کی بات کو مانیں. رائٹ، یعنی اس میں جیسے ٹیبل ڈیکور بھی آ جاتی ہے، جی بالکل، اسٹیج ڈیکور بھی آ جاتی ہے. ہاں، تو میں نے وہ برائٹ کا کلر کیسے ڈالا، میں نے بڑے بڑے بکے میں آرٹیفیشل فلاورز جو بہت زیادہ ریئل لگ رہے تو اس کی بنچز ریڈ ڈالے. تو وہ اتنا حسین لگا کہ جب دلہن بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی ایک لگ رہا ہے روز رکھا ہوا ہے بیچ میں، بیکاز دلہن ہوتی ہے سچ امیزنگ پرسن، رائٹ. بہت ہی کیوٹ لگ رہی ہوتی ہے، بہت ہی ڈفرینٹ لگ رہی ہوتی ہے، پرسنالٹی اس کی ڈفرینٹ ہوتی ہے اس وقت. تو اس کے سراؤنڈنگ میں پھر میں نے ریڈ پراپس دیے، تو وہ اٹھ کے آئی اور اس کے کامنٹس آئے اس وقت مجھے، تو مجھے بہت اچھا لگا کہ میرا یہ
یعنی تجربہ کیا آپ نے، اتنا کامیاب رہا وہ. جی جی تو الحمدللہ. یعنی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو اس کے ڈریس، فرض کریں جیسے کوئی دلہن کا ڈریس ہے اس پر گولڈ ورک ہے اور وہ گولڈ جیولری بھی پہن رہی ہے، جی تو آپ اس کو پیچھے اگر سلور بیک گراؤنڈ دے رہی ہیں تو اسے مرج کیسے کریں گے؟ جی یہی ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ وہ دلہن کا تو سلور کام تھا رائٹ. پھر ایک اور دلہن میرے پاس آئی جو جس نے کہا کہ اب میرا بتائیں آپ کہ میرا ریڈ سوٹ ہے اور اس پہ گولڈن ورک ہے تو آپ کیا کریں گی. تو میں نے اس کو کاپر اور گولڈ سے اٹھایا. میں نے کاپر دیا اور پھر میں نے اس کو گولڈ ایپسنس دیے. تو وہ بہت ہی خوبصورت لگا اس کو, بہت ہی یونیک میرا. ہاں یعنی کہ اس چیز کو آپ نے تھوڑا سا ہٹا دیا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر ریڈ کپڑے ہیں تو ریڈ پردے لگا دیے, ریڈ لٹکا دیے, ریڈ پھول لگا دیے, تو اتنا ریڈ ہو جائے کہ دلہن کے کپڑوں کا ریڈ پتہ ہی نہیں چلے. جی میں یہ چیز نہیں کرتی ہوں اور تھوڑا کسٹمائز کرتی ہوں. میں یہ نہیں چاہتی ہوں, دیکھیں میں نے مجھے پتا ہے ایک دو ڈیکوریٹر ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار ہمیں تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا ریپیٹ ہو رہا ہے, بٹ میں نہیں خوش ہوتی. میرا دل چاہتا ہے میں نئی چیز دوں, ہر دفعہ نئی چیز دوں, میں کریٹ کروں نئی چیز کو. تو اسی لیے ایونٹ کے معاملے میں بھی جو ہے کہ میں کریٹ کرتی ہوں. جیسے بدر بھائی کا پروگرام تھا, نجم شیراز آئے, اس کو آپ کو پتہ ہے, اس میں تو میں بھی تھی, جی بلیک اینڈ وائٹ آپ نے کیا تھا, بہت اچھا لگا وہ. تو میں نے تھوڑا چاند کو دکھایا کہ چاند آ رہا ہے, رائٹ, تھوڑا کنسیپٹ دیا. تو میں کریٹ کرتی ہوں ڈیزائن. تو وہ جو سب چیزیں آپ بناتی ہیں کرٹنس پہ لگانے کے لیے, تو وہ خود آپ خود بناتی ہیں؟ کوشش میری ہوتی ہے, کارپینٹر اگر مل جاتا تو ٹھیک ہے, ورنہ خود ہی کرنا پڑتا ہے. بناتی ہوں. تو کبھی کبھی دل بیزار نہیں ہوتا یا آپ کو ہمیشہ بہت لائیولی کام کرتی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ بیزاری سے کام کریں گی تو آپ کی چیزوں میں وہ حسن نہیں آئے گا, اور وہ دل سے کام کرنے کی جو بات ہوتی ہے وہ نہیں آئے گی. اچھا یہ بتائیے, جب گھر کا وقت آپ اپنے کام کو دیتی ہیں تو گھر میں کوئی ٹینشن قطعاً نہیں ہوئی, کبھی بھی نہیں. جی نہیں, کیونکہ اس طرح سے, کیونکہ میرا کام زیادہ تر ویکینڈس کا ہے, فرائیڈے سیٹرڈے, تو میں اپنے حساب سے اپنا آپ کو اسی طرح سے اپنے آپ کو مینیج کرتی ہوں, رائٹ, کہ کس وقت مجھے کوکنگ کرنی ہے, میرا اسمیل نہ ہو گھر میں, کس وقت مجھے کیا کرنا ہے. آپ اپنے آپ کو اگر مینیج کرنا چاہیں تو پھر ہر کچھ مینیج ہو جاتا ہے, نہیں؟ ہاں یہ تو ہے. اچھا یہ بتائیں, کبھی کوئی ایسا کلائنٹ ملا جس نے بڑا ٹف ٹائم دیا ہو آپ کو؟ ہاں واقعی میں, دیکھیں مجھے اس کو اسٹارٹ لیے ہوئے 11-10 ایئرس ہو گئے. آج تک مجھے کبھی بھی یاد نہیں پڑتا کہ میں نے پہلے پیسے کسی سے لے لیے ہوں بعد میں. لیکن ہماری کمیونٹی میں ہمارے اپنے جانے والے, مجھے بالکل نہیں کہنا چاہیے یہ, لیکن تجربہ آپ کو بہت کچھ آگے سکھاتا ہے, رائٹ. میں کبھی نہیں پیسوں کے پیچھے کہ آپ پیمنٹ پہلے کریے, کیونکہ مجھے ٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں پہ. بالکل. وہ کلائنٹ نے مجھے اپنے, میرے جاننے والے, انہوں نے مجھے بہت ہارڈ ٹائم دیا اور پیمنٹ نہیں کیا. اور آپ یہ سوچیں میرے پاس نہیں کیا, اور میرے پاس جی, اور میرے پاس سارا پروف موجود ہے. یہ تو اخلاقی طور پہ, جی بالکل, اخلاقی طور پہ بھی خاصی غلط بات ہے. بالکل. آپ کسی سے اس کی محنت یہ تو محنت کی نا آپ نے, اتنی دل سے کام کیا, اور پھر وعدہ اور یہ سب چیزیں بڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں انسان کے کردار میں. انسان کا کردار بنتا ہی ان چیزوں سے ہے کہ اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو, بالکل بالکل بالکل, اور جو وعدہ کرے اس کو پورا کرے. اور بینگ اے مسلم بھی ہمیں ان چیزوں کا میرا تو بنیاد ہی اس پہ کھڑی ہوئی, کیونکہ اگر میں کوئی بھی ایسی چیز جو اس کو پرومس کروں نہ دوں تو میں تو بہت بیک پہ چلی جاؤں. اچھا فرض کریں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ ڈیکور بہت مہنگی ہو گئی ہے نا, بہت زیادہ, بالکل, تو بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ہر چیز ملے لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو آپ پھر اسے کیسے مینیج کرتی ہیں؟ یہ مشورہ دیتی ہیں یا یہ کہ ان کی مرضی کے مطابق کام کرتی ہیں اور پیسے کم لیتی ہیں؟ مطلب دونوں چیزیں بتائیے. یہ میں سارے آڈینس کو ایک چیز بتانا چاہوں گی. دیکھیں ڈیکور از امپورٹنٹ بٹ ناٹ دیٹ امپورٹنٹ, رائٹ. سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کے گیسٹ کا فوڈ, رائٹ. امپورٹنٹ تو اس وقت ڈیکور بہت زیادہ ہو گئی, لیکن میں ان پیرنٹس کو یا ان بچوں کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں جن کی ویڈنگ آ رہی ہے کہ اپنے پیرنٹس کو اتنا اس چیز پہ تنگ نہ کریں, رائٹ. کیونکہ دیکھیے پیرنٹس تو اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ کیا نہ دے دیں, رائٹ. کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے, رائٹ, بہت بڑھ گیا ہے, بہت بڑھ گیا ہے. بالکل. تو اس کی چوائسیز ہیں, کچھ ڈیکوریٹر لو کاسٹ کے ہیں, پھر ہائی ہے, اور اس سے ہائی ہے, بہت کیٹیگریز ہیں, رائٹ. تو اس کے حساب سے پھر اس ڈیکوریٹر کو چوز کریں اگر آپ کے بجٹ نہیں ہے تو میری ریکمنڈیشن یہ. اور اگر نہیں, اور اگر وہ میرے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو سمجھاؤں گی کہ بھائی تھوڑی چیزیں آؤٹ کر لو, یہ کر لو, رائٹ. کیونکہ کچھ چیزیں آؤٹ ہونے کے بعد بھی یعنی آپ اپنا وقت تو پورا دیں گی نا, پورا دوں گی, بے شک آپ اس میں سے کچھ چیزیں ڈڈکٹ کر دیں گی. جیسے فرض کریں کہ کسی نے کہا کہ ہمیں بہت چیزیں یہ چاہیے, تو آپ کہیں گے کہ آپ کا بجٹ اس طرح لو ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں سے کچھ چیزیں ڈڈکٹ کر دیں. جی.
لیکن میں آپ کو بتاؤں میری پتہ نہیں میں اپنی ایک چیز بتا رہی ہوں, میں کہہ تو دیتی ہوں لوگوں کو کہ لیکن کر نہیں پاتی. پتہ نہیں میری نیچر ہے. اور یقین کریں اس کی, میں یہ نہیں کہوں گی آپ کو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں, اس کے بہت سارے کامنٹس بھی میرے پاس پڑے ہوئے, بہت سارے لڑکیوں کے, کہ میں نے کہا ان کو کہ بھائی میں یہ نہیں دوں گی, یہ پراپ تھا, لیکن میں کہتی ہوں یار چھوڑو, بگ ڈے ہے تو بچے میں کا. ڈال دیتی ہوں. تو دیکھیے تو آپ کی نیک نیتی کاؤنٹ ہوتی, ہو سکتا ہے اس کا صلہ آپ کہیں اور کہیں بہت اچھے طریقے سے ملے. بالکل بالکل مل بہت رہا ہے, مل رہا ہے الحمدللہ. تو جب یہاں پہ آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے سیزن ایک دم سمر آئے گا تو شادیاں بڑھ جائیں گی, اور جب یہ سب چیز تقریبات بڑھ جاتی ہیں تو پھر آپ اگر ایونٹس بھی آرگنائز کرنے ہوتے ہیں بعض دفعہ, جیسے میوزیکل شو بھی ہو رہے ہیں, ماڈلز کے شو بھی ہو رہے ہیں, کپڑوں کے شو بھی ہو رہے ہیں, شادیاں بھی ہو رہی ہیں, تو پریفر آپ چوز کس کو کرتی ہیں؟ اگر فرض کریں آپ کے پاس 4 وہ آتے ہیں آفرز کہ آپ کو یہ ایک ایونٹ کرنا ہے, یا یہ ایک شادی کا ایونٹ کرنا ہے, یا یہ آپ کو ایک ماڈلنگ کا ایونٹ کرنا ہے, تو آپ چوز کیا کرتی ہیں؟ آپ اپنی ایز اے پروفیشنل آپ کس چیز پر جائیں گی؟ بہت زبردست کوشچن ہے, سچ میں بہت زبردست کوشچن ہے. دیکھیے چاروں ایونٹس جب میرے پاس آئے, ویسے بھی آپ کو بتائیں میں ایونٹس کے نہیں کرتی ہوں, انٹل اینالسٹ راحت فتح علی خان شو, نجم شراز اور غلام علی آپ کے, معین اختر جب تھے ان کے, تو میں وہ ایونٹ چوز کرتی ہوں جو بہت ہی سلیکٹڈ ہو. میں بغیر سلیکٹڈ, میں جب تک اس میں سیٹسفائی نہیں ہوتی ہوں میں وہ نہیں لیتی ہوں, چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نہیں لیتی ہوں. یعنی آپ کا انر سیٹسفیکشن بہت میں نہیں ضروری ہے. لیتی ہوں, نہیں لیتی ہوں. یعنی کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی بہت پیسوں کی آفر کر رہا ہے نہیں, آپ اس پہ مجھے نہیں جاتی. بالکل پیسوں کی, بیکاز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, میرے ہسبینڈ خود فارماسسٹ ہیں اور میں نے یہ شوق سے کیا اپنے, رائٹ. مجھے پیسوں کے کوئی پرابلم نہیں ہوتی, مجھے یہ ہوتا ہے میرا جو نام جائے وہ بہت اچھے سے جائے, ایلیگینٹ لگے, ایلیگینٹ طریقے سے جی. جائے. میں یہی کہتی ہوں کہ دیکھیے عورت کا انڈسٹری میں آنا, کسی بھی فیلڈ میں آنا تو بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, لیکن اس کو عزت اور وقار کے ساتھ جی قائم رکھنا بہت بالکل مشکل ہے. بالکل جی, بہت. اور عورت تو دیکھیے ویسی رکاوٹیں مردوں کا معاشرے میں عورت کو ہرڈلز قدم قدم پہ فیس کرنے پڑتے ہیں. بعض دفعہ ان کے کام ناممکن بنا دیے جاتے ہیں, ہوتے نہیں ہیں لیکن ناممکن بنا دیے جاتے ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین بہت اچھے طریقے سے ان تمام معاملات کو فیس کر لیتی ہیں. اچھا, جب بچے کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں آپ کے ساتھ, آپ کے کاموں میں؟ کسی کو شوق آیا کسی بچے میں؟ جی بالکل, چھوٹا والا بیٹا میرا جو ہے وہ بھی بہت شوق ہے, اس سے بڑے والا بھی. لیکن ابھی جسے کہتے ہیں نا, وہ تو خیر ابھی 14 ایئرس کا چھوٹا والا, لیکن اس میں بہت زیادہ ہے. یا تو اس نے آنکھ کھولی مجھے دیکھا کرتے ہوئے, لیکن اس میں بہت زیادہ ہے. لیکن اس سے بڑا والا بیٹا ہے وہ رات میں سارا وہی مینیج کرتا ہے. 2 بیٹے ہیں؟ میرے ایک بیٹی ہے, اس کی شادی ہو گئی ہے. جی, تو اب ان سے تو میں نہیں کہتی یہ ساری چیزیں, رائٹ, شی از میرڈ. سو دونوں بیٹے پہلے وہ ہیلپ کرتی تھی؟ نہیں, اس وقت میری وہ نہیں تھا, مطلب اس کا انٹرسٹ ہے, بٹ مجھے لگتا ہے کہ وہ. شادی کب ہوئی بیٹی کی؟ ماشاء اللہ ان کی شادی کو 10 سال ہو رہے ہیں. اچھا, میں تو سمجھی تھی ابھی آپ کی بیٹی کی شادی ہوگی تو ہم اٹینڈ کریں گے. اب بیٹے کی شادی اٹینڈ کر لیجیے گا جب ہوگی انشاءاللہ اس کی. تو بیٹی کا ڈیکور تو کیا ہوگا بہت اچھا ظاہر. وہ پاکستان میں ہوئی تھی. اچھا, وہ پھر بھی پاکستان میں نے اس کا کیا تھا. ہاں جی, میریٹ میں کیا تھا ہم لوگوں نے, لیکن میں اس وقت بھی میرا انٹرسٹ تھا تو میں نے کیا تھا اس کا. اچھا, تو یعنی آپ نے گائیڈ کیا تھا یا خود جی کیا تھا؟ گائیڈ کیا تھا. اچھا, گائیڈ کیا تھا کہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے, کیونکہ وہاں تو بہت ایزیلی ہے, وہاں تو بہت سارا لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور میں نے بتایا تو وہ بہت مزہ بھی بہت آیا. پاکستان میں بھی میں نے ڈیکور کی ہے, آپ کو پتہ ہے 2 ڈیکور میں پاکستان میں بھی کر کے آئی ہوں. اچھا جی, تو یہ ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ صبح ہی موجود ہیں, اور ہمارے مہمان میں ہمارے ساتھ ہماری مہمان. ابھی ہم آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام ہمارے مہمان میں آج ہماری مہمان ہیں صبحی. ہم صبحی سے باتیں کر رہے ہیں. صبحی, آپ یہ بتائیے کہ اسٹیج پر جب دولہا دلہن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ اس شادی میں فائنل ٹچ دیکھنے جاتی ہیں کہ کیسا لگ رہا ہے؟ نہیں, میں جب واپس آتی ہوں آلموسٹ 5-6 o'clock 5 o'clock 4 o'clock, تو اس وقت سارا ڈن کر کے ہم لوگ آتے ہیں. پھر دولہا دلہن تو آپ کو پتا ہے فوٹو سیشن وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن میں زیادہ تر ویڈنگ میں مجھے انویٹیشن ملتی ہے, زیادہ تر میں جاتی نہیں ہوں. نہیں, لیکن کبھی ایسا دل چاہے آپ کا کہ میں جا کر دیکھوں کہ لوگ
اپریشیٹ کر رہے ہیں، یا سارا کمبینیشن جب لوگ آ گئے ہیں، دولہا دلہن اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، تو آپ کا ڈیکور کیسا لگ رہا ہے؟ نہیں، یہ اب تصویریں پہنچ جاتی ہیں آپ تک؟ اس کا فوراً پتہ چل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے آپ کو؟ جیسی دلہن وہاں پہنچتی ہے میرے پاس کامنٹس اس کے آ چکے ہوتے ہیں، مجھے کبھی دل نہیں چاہا کہ میں اس طرح جا کے دیکھوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا یہ ہینڈ ورک ہے، سلائی کڑھائی پینٹنگ، کس حد تک کارآمد آپ کے اس کام میں آپ کو میں کارآمد ثابت سمجھتی ہوئی؟ ہوں جو بھی ڈیکوریٹر یہاں موجود ہیں ان کو اگر یہ چیزیں نہیں آتی ہیں تو یہ اتنا سکسیس نہیں ہو سکتا، کیونکہ ڈیزائننگ، آپ کی ڈرائنگ، یہ ساری چیزیں سے ریلیٹڈ ہے۔ تو آپ کی ایجوکیشن بھی اسی میں تھی کیا؟ نہیں، میں تو خیر میرے پاس تو سائنس تھی جو میں اپنی کمپلیٹ نہیں کر سکی، میری شادی ہو گئی، لیکن میری شادی بہت ہی ارلی ہوئی، رائٹ، تو میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکی، لیکن مجھے یہ جسے کہتے ہیں نا یہ بائی برتھ ہے، نہیں آپ بورن ڈیزائنر ہیں؟ جی ابھی بھی اندر جی آپ بہت کے زیادہ اندر سے ہی تھا۔ جی بالکل۔ تو جب کبھی آپ اور کرتی ہیں اپنی بچپن کی زندگی پہ، تو آپ کیسے جسٹیفائی کرتی ہیں کہ ہاں مجھ میں یہ شوق پہلے سے موجود تھا؟ کبھی اپنا روم ڈیکوریٹ کرتی تھیں یا اپنی مدر سے کہتی تھیں؟ پاپا ہمارے بیسکلی بہت زیادہ بہت چاہتے تھے مجھے، بہت، میں سب سے چھوٹی تھی اور بہت زیادہ چاہتے تھے۔ پاپا ہی کی وجہ سے آج بیک پہ پیرنٹس ہوتے ہیں، پھر ہسبینڈ ہوتے ہیں، رائٹ، تو وہ سپورٹنگ پیرنٹس کی بھی بہت رہی، پھر فیملی کی بھی رہی، جس کی وجہ سے آج میں یہاں پر ہوں۔ تو پاپا ہمیشہ جب بھی میں کچھ ڈرائنگ بناتی تھی، پاپا بہت اس کو سپورٹ کرتے تھے، کہتے تھے بیٹا تم اس کو کنٹینیو کرنا، لیکن بہت ہی ارلی شادی ہو گئی، میری بہنیں موجود تھیں بڑی جب میری شادی ہو گئی، تو اس کو کنٹینیو میں کر ہی نہیں سکی، پھر میں سعودی عرب چلی گئی۔ اچھا جی وہاں سے ہم لوگ یہاں پہ موو ہوئے ہیں۔ تو زندگی یہاں پہ ہجرت کے بعد زندگی کیسی لگی آپ کو؟ مطلب پہلے آپ پاکستان سے سعودی عرب گئیں، سعودی عرب سے آپ کینیڈا آئیں، تو پھر کیسا لگا آپ کو؟ ایکچولی میری پرسنالٹی تھوڑی ایسی ہے کہ اگر آپ مجھے ایک کمرے میں بھی بٹھا دیں گی میں خوش رہوں گی۔ ہاں مطلب میں وہ نہیں ہوں، میں کمپلیننگ کرنے والی نہیں ہوں۔ پھر یہاں آ کے تو پھر میری فیلڈ کی جاب مل گئی مجھے، رائٹ، تو میں تو جتنا بھی اپنی مرضی کا کام، اپنا مرضی کا کام، جتنا شکر ادا سیٹسفیکشن کروں ملتی ہے، بہت خوش ہوتی ہوں میں۔ اور گھر کے معاملے میں بھی یہ والا گھر جو ہے، میرے کافی فوٹو سیشن وغیرہ ہوئے، لوگ ڈرامے کے لیے بھی مجھے بہت آفر کرتے ہیں اس گھر کی جو میں نہیں دیتی ہوں۔ پھر جی تو آپ کا گھر دیکھنے آنا پڑے گا بھائی، بلکہ میں تو کہوں گی آپ ایک میرے اس میں آ کے، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، ڈرامے کے لیے بہت آفر ہے، یہ میں نہیں ان کو الاؤ کرتی۔ نہیں کبھی ہم آپ کے گھر پہ کوئی اپنا پروگرام ریکارڈ کرنے آ جائیں گے، موسٹ ویلکم، تاکہ ہمیں یہ وہ ڈیکوریشن لوگوں تک بھی تو جانا چاہیے نا، کہ ایک عورت پہلے اپنا گھر سجاتی ہے پھر دوسروں کا گھر سجاتی ہے، تو جب تک اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے یا وہ اپنا گھر ہی اس کا ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے یہ بالکل اپریشیٹ کریں۔ ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی ڈیزائنر ہو اور خود بائی سیلف ڈیزائن کیا ہوا کپڑا نہ پہنے تو لوگ اس پہ ٹرسٹ کیسے کریں گے، رائٹ؟ بالکل۔ اچھا یہ بھی ایک بات آپ نے بڑی اچھی کہی، بعض دفعہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بیوٹیشینز یا کچھ ڈیزائنرز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود تو اچھا ڈریس پہنتے نہیں ہیں، خود ان کا اچھا میک اوور ہوا نہیں ہوتا، تو وہ اس فیلڈ میں کچھ خود ہی انفٹ سے لگتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ اگر آپ ڈریس ڈیزائنر ہیں تو آپ کو پہلے خود اچھی ڈریسنگ کرنی چاہیے، اور اگر آپ انٹیریئر ڈیکوریٹر ہیں تو پہلے آپ کا گھر چمکنا چاہیے۔ بالکل۔ لیکن چلیے آپ کو مواقع مل گئے، شوق تو ہمیں بھی جیسے ہوتا ہے، اور ویسے میں کہتی ہوں یہ تو ہر عورت کو اندر سے شوق ہوتا ہے کہ اس کا گھر بھی اچھا لگے، وہ بھی اچھی لگے۔ تو اب آپ کی بیٹی، آپ نے اپنی بیٹی کا گھر بیٹی نے خود سجایا آپ کو دیکھ کے، یا آپ نے ان کا گھر سجایا؟ اس میں بھی بہت ٹیلنٹ ہے، بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، اور اتفاق سے اس کے ہسبینڈ جو ملا اس پہ بھی بہت ٹیلنٹ ہے، دونوں لگے رہتے ہیں، لیکن دونوں جب بھی کچھ کرتے ہیں پہلے مجھے کال کے ہوتی ہے کہ ماما بتائیں میں کیسا کروں، تو میں اس کو جا کے بہت گائیڈنس دیتی ہوں، لیکن اس میں ہے شوق بہت ہے، کلر اسکیم اس کا بہت زبردست ہے جو نکالتی ہے وہ، لیکن ہر چیز مجھ سے بغیر پوچھو نہیں کریں گی، نہیں کرتی جی بہت۔ تو یہ بتائیے کہ جب آپ نے بوتیک کا کام چھوڑا، مطلب چھوڑ دیا یا ابھی اس کے ساتھ کر رہی ہیں آپ اس کام کو؟ بالکل بھی نہیں۔ اور میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ ایک چیز میں کنسنٹریٹ نہیں کریں گے نا، آپ کی دوسری چیز دو کشتیوں میں سوار نہیں رہ سکتا، جی بالکل، دوسری چیز بھی خراب ہونے لگے گی۔ ہاں تو یعنی آپ نے ایک چیز کو وائنڈ اپ کیا، ٹوٹلی وائنڈ اپ کر کے آپ اس فیلڈ میں دوبارہ آ گئیں، مستقل آ گئیں۔ بالکل۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو کیسے، مطلب میٹنگ کرتی ہیں یا فون پہ بات کرتی ہیں یا ان پرسن ملتی ہیں؟ آج کل تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان پرسن ایک دفعہ کیا 3-4 میٹنگز ہوتی ہیں، بچیاں بھی، لڑکیاں خود بھی آتی ہیں؟ جی اسپیشلی خود ہی آتی ہیں، ہاں
پیرنٹس بھی آتے ہیں؟ آتے ہیں، بہت کم، بہت کم آتے ہیں. بہت. یہ دیکھیے یہ فرق آیا منظرنامے میں کہ پہلے لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیسا کیا ماں باپ کیا کر رہے ہیں. اب لڑکیاں خود اپنی چیزوں کو، ایک طرح سے اچھی بات بھی ہے، لیکن یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کو اپنے ماں باپ کے مشوروں سے بھی کام کرنا چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ پیرنٹس بھی تھوڑے ڈفرینٹ ہو گئے. پیرنٹس کہتے ہیں بیٹا آپ کو جو اچھا لگے، کیونکہ ایک طرح سے مجھے لگتا ہے ٹھیک بھی ہے، کیونکہ پیرنٹس کہتے ہیں بیٹا آپ کو جو اچھا لگے آپ جا کے کرا لیں، رائٹ. تو وہ دوسرے ہیزل سے بچ جاتے ہیں کہ بھئی آپ جا کے کرا لیں، تو بچے تھوڑا ان کو نالج بھی ہوتی ہے اپنے ساتھ. تو یہ مہندی اور شادی کے اسٹیج میں کیا فرق کرتی ہیں آپ؟ مہندی اور شادی کے اسٹیج میں تو بہت ڈفرینس ہے. اچھا، کیسے؟ اس لیے کہ جیسے مہندی تو فن فل ہوتی ہے، رائٹ. تو میں اس میں چاہتی ہوں کلر استعمال ہو، کلر خوب اچھے فن کلر. جی. تو میں تھوڑا ولیج تھیم بھی کرتی ہوں، چارپائی پڑی ہوئی ہے، حقے لگے ہوئے میں نے ابھی کیا ہے. تو فن بالکل آپ گھسے تو لگے بس فن چل رہا ہے، رائٹ. کیونکہ ہوتی ہے مہندی فن ہی کا نام ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے. لیکن شادی میں نہیں چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں سیٹل ہو بہت ہی، جب آپ گھسے تو آپ کا ایلیگنٹ. رائٹ. جی یہی وجہ ہے کہ میں نے ایلیگنٹ اپنا بزنس کا نام بھی رکھا، لیکن مجھے لگتا ہے تو اچھا بہت ہی آپ کا بزنس کا نام کیا نام ہے آپ کا؟ ایلیگنٹ ویڈنگ اینڈ ایونٹ ڈیکور. اچھا، ایلیگنٹ ویڈنگ اینڈ ایونٹ ڈیکور. چلیے ہم آپ کا پیج ضرور جوائن کریں گے، اور اپنے ناظرین کو بھی. اچھا آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ مطلب لڑکیوں کو، جو لڑکیاں اپنی شادی کے لیے آپ کے پاس آتی ہیں اور بعض بجٹ کی وجہ سے، بعض اپنے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جیسے ایکسٹرا آرڈنری ڈیمانڈز ہوتی ہیں جن کی، اور بہت زیادہ ہیپ ہیزرڈ چیزیں چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہو یہ بھی ہو، تو وہ تو آپ کی طبیعت میں نہیں ہے. تو آپ انہیں کیسے سمجھاتی ہیں کہ یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں؟ دیکھیے جب بھی آپ کا کوئی مطلب اپائنٹمنٹ بنے گا نا، وہ پہلے سے پراپر تیار ہو کے آتا ہے کلائنٹ آپ کا کہ آپ کیسا کرتی ہیں. آپ کے پاس وہ آئے گا ہی، ورک کر کے آئے گا، ورک کر کے آئے گا، پہلے آپ کو دیکھے گا، فیس بک پیج پہ جائے گا آپ کے بالکل. اور اگر اس کو ہیپ ہیزرڈ ورک چاہیے وہ کسی اور ڈیکوریٹر کے پاس جائے گا. تو موسٹلی آپ کے جو اپائنٹمنٹ بنتے ہیں وہ آپ کو پہلے ہی سے دیکھ کے اپائنٹمنٹ بن رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو اتنی زیادہ ہیزل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو آپ کے کلائنٹس در کلائنٹس چلتے ہوں گے نا؟ جی جیسے فرض کریں آپ نے کسی ایک فیملی میں آپ نے بہت اچھا ڈیکور کیا، تو پھر لوگ آپ کو ڈھونڈ کے کہتے ہوں گے ہمیں ان سے ہی کرانا ہے. تو یہ تجربہ کیسا لگتا ہے کہ جب آپ کو لوگ یعنی ریفر کرتے ہیں؟ ریفر تو خیر ماشاء اللہ بہت آتا ہے، لیکن ابھی ایک جو ہوا ہے میرے لیے وہ مجھے بہت پسند آیا کہ میں نے بھی یہاں پہ ڈیکور کی تھی کسی کی. تو میں اپنا کارڈ تو آپ کو پتہ ہے ٹیبل پہ ڈالتی ہوں، تو وہ کارڈ انہوں نے تقریباً 6 مہینے پہلے کی بات ہے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور پھر میں نکل رہی تھی باہر، تو انہوں نے کہا سوئی آپ کے USA میں آتی ہیں؟ میں نے کہا ہاں آپ بلائیں گے تو میں آ جاؤں گی. میں کہہ کے باہر نکل گئی بالکل ایسی جیسے مذاق میں. تو ابھی میں نے ان کی لاسٹ 2-3 ویکس پہلے بیٹی کی ویڈنگ کی USA گئی؟ جی بالکل جی کی. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ واقعی انہوں نے مجھ سے اسی لیے کہا تھا. آپ یقین کریں میرا سارا اسٹف وہ لے کے گئیں خود ہی سے نا، اور جی بہت انہوں نے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا اور بہت مزہ آیا مجھے اس ویڈنگ میں. سچ امیزنگ فیملی. اگر وہ سنیں گے تو میں نے مشیگن میں کیا. جی تو مجھے بہت مزہ آیا اس ویڈنگ کو. کیسا کیا مطلب کچھ تھوڑا سا بتائیں؟ اس ویڈنگ میں ایکچولی انہوں نے بہت ایفرٹ ڈالا تھا، میں آپ کو بتاؤں اتنا زیادہ ریئل ارینجمنٹ تھا. فلورسٹ کو ہائر کیا ہوا تھا جس کو جو ارینجمنٹ انہوں نے بنوایا تھا وہ، پلس مجھ سے انہوں نے تھوڑا بہت ہی کلچر جسے کہتے ہیں ہمارا ٹریڈیشنل بیک ڈراپ لیا ہوا تھا. بہت ہی سڈل کلر بلو کلر کا جسٹ 2 پینلس اس میں ایڈ کیے تھے. دلہن کا ریڈ تھا تو لیکن بلو اس کو پسند تھا. 2 پینل بلو کے ایڈ تھے لیکن وہ بہت پیاری میری ڈیکور ہوئی تھی. اور اس میں سارے انہوں نے فریش ارینجمنٹس بنائے ہوئے تھے. تو آپ کو پتہ ہے فریش ارینجمنٹ سے ویسے ہی تو باٹم ٹو ٹاپ سارا ارینجمنٹ فریش تھا. تو میری ڈیکور تھی تو دا کمبینیشن از بیوٹیفل. تو آپ سیٹسفائی ہوئی ان کا کام کر کے؟ تو دیکھیے آپ کے کلائنٹ تو امریکہ میں بھی بننے شروع ہو جائیں گے. اللہ کا شکر ہے. جی بالکل انہوں نے خود کہا ان کو انہوں نے خود کہا مجھ سے کہ وہی سیکنڈ بیٹی کی آپ نہیں کرنی، آپ یاد رکھیے گا. تو بہت اچھا میرا وہ تجربہ رہا. اچھا یعنی آپ، اور اب یہ بتائیے کہ آپ کس حد تک اپنے کام سے سیٹسفائی ہیں؟ یہ لاسٹ کوسچن ہے آپ سے، پھر آپ یہ بتائیں گی، لوگوں سے بات کریں گی آڈینس سے کہ آپ آڈینس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اگر آپ اپنے کام میں سیٹسفائی نہیں ہے نا فل، کسی بھی پروفیشن میں جیسے آپ کا ہے، آپ جب تک سیٹسفائی نہیں ہوتی ہوں گی اپنی غزل کلام نہیں پڑھتے ہیں نا، تو بس اگر آپ
خود سیٹسفائی نہیں ہے نا تو اس کو کبھی مت لائیں پبلک میں, کیونکہ وہ آپ کا پورا آئینہ ہوتا ہے, امیج ڈیمیج کرتا ہے, امیج ڈیمیج کر دیتا ہے. آپ سمجھ لیں آپ کا پورا آئینہ ہوتا ہے. آپ نے اگر ایسی چیز کر دی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کلائنٹ کا بجٹ کم ہے, آپ اس کو منع کر دیں, اس سے بہتر کہ آپ اس کا کام خراب کریں. یہ دیانتداری ہونی چاہیے, مطلب پروفیشن میں دیانتداری شرط ہے. بالکل بالکل. تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے پاس آتے ہیں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے, ہر کے ساتھ پرومس کرتی ہوں, میں اپنے ناظرین کو بھی پرومس کرتی ہوں کہ جو بھی میرے پاس آئے گا وہ میرا فیس بک پیج دیکھے, میرا ویب سائٹ دیکھے, میرا باقی جو کام ہے وہ دیکھے کہ اس پہ کامنٹس کیسے ہیں. ریویوز از ریئلی امپورٹنٹ, رائٹ. تو آپ کو میں پورا پرومس کرتی ہوں جو بھی میرے پاس آئے گا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ 100% دوں گی میں. صبحی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے وقت میں سے, ظاہر بات ہے آپ بہت مصروف ہیں, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ آج ہماری مہمان تھیں صبحی, ایلیگنٹ ویڈنگ اینڈ ایونٹ ڈیکور ان کا پیج کا نام ہے. آپ فیس بک پہ ان کو جوائن کیجئے اور ان سے ان کی خدمات لیجئے. میں تو ان سے خاصی مروب ہوئی تو اسی لیے میں نے ان کو بلایا بھی. آپ ہمارا یہ پروگرام ہر شام منگل کو شام 7 بجے دیکھتے ہیں. یہ پروگرام دوبارہ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے بدھ کو دوپہر 1 بجے, اتوار کو دوپہر 1 بجے. آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں toronto360.tv. اپنی رائے سے ہمیں نوازیے اور ہم آپ کی آرا کی روشنی میں اپنے تمام پروگرام کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.